وہ میرے بچے کھا گیا، اس نے میرے بچے مار دیے، میرے بچے مر رہے ہیں، ان کو بچا لو۔ یہ الفاظ تھے اس 40 سالہ ماں کے جو کچھ عرصہ پہلے امریکہ سے پاکستان شفٹ ہوئے تھے، جس کے منہ سے نہ صرف جھاگ نکل رہے تھے بلکہ اسی لمحے خون کی الٹی لگتی ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ گھر پر 3 بچے اسی طرح مردہ حالت میں پائے جاتے ہیں، جبکہ ماں ہسپتال میں دم توڑ جاتی ہے۔ لاہور ولنشیا ٹاؤن کے اس دلسوز کیس میں انتہائی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایک طرف تو علینا کے شوہر ناصر ڈوگر نے بیانات پر شک کیا جا رہا تھا جس کے لیکن اب انہی بیانات پر خود علینا کی بہنوں نے مہر ثبت کر دی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب ناصر کو پولیس حراست سے بری کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بتاؤں کہ علینا کی فیملی اور بہنوں نے جو امریکہ اور کینیڈا میں رہائش پذیر ہے، انہوں نے کیا ایسا بیان دیا کہ اب والد جس پر شک کیا جا رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی بچے مارے ہیں، وہ معصوم ثابت ہو گیا ہے، بلکہ جو اب تک کیا سرائیاں تھی کہ وہ گروسری لینے نہیں گیا تھا، گھر پر موجود تھا، آئس کریم کپ میں چوہے مار ادویات شامل کر کے بیوی بچوں کو اپنی نیند سلا دیا تھا، اس سے بھی اب مکمل طور پر پردہ اٹھ گیا ہے۔ اس سے پہلے اس سارے واقعے کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ لیکن لاہور کی ولنشیا ٹاؤن میں ایک انتہائی دلخراش اور دلسوز واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ماں اپنے 3 بچوں کے ساتھ زہر کھانے کی وجہ سے دنیا فانی سے کوچ کر جاتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر بہت زیادہ کیا سرائیاں تھی، لوگ سوچتے تھے کہ یار یہ غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ فلاں صحیح کہہ رہا ہے یا فلانا غلط کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مختلف باتیں جو پولیس کو بیانات دیے جا رہے تھے وہ کچھ اور ٹائپ کے تھے، جو شوہر بتا رہا تھا کہانی اور دوسری طرف وہ عینی شاہدین اور محلے والے تھے جو مطلب بعد میں کیمرے کے سامنے تو نہیں آئے، لیکن انہوں نے آف ریکارڈ بہت سارے تہلکہ خیز انکشاف کیے تھے۔ میں ان سے تھوڑا سا پردہ اٹھاتے ہوئے آگے چلتا ہوں تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جمعے کی شام کو بچوں کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ پہلے ایک بچے کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو ساتھ والے جو پچھلے مطلب کے مکان میں ایک فیملی رہتی ہے، ان کی ملازمہ اپنی مکان مالکن کو کہتی ہے کہ ایسے ایسے معاملہ ہے، بچے کی نا رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے آپس کا معاملہ ہے، ہمیں کیا لینا دینا، وہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ خود دیکھ لیں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو مار پیٹ ہو رہی ہوتی ہے غلط کاموں پر۔ اس کے بعد 2 اور بچوں کی اس کو چیخو پکار آنا شروع ہوتی ہے، جس کے بعد وہ پھر کہتی ہے، اور اس کے اوپر وہ مالک مکان مالکن اس کو کہتے ہیں کہ اوپر جا کر دیکھو کہ معاملہ ہے کیا۔ وہ دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ٹیرس پہ 2 بچے وہ تڑپ رہے ہیں، 2-3 بچے وہ بتاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ مطلب کہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی فیملی میں جا کے پوچھنا چاہیے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ جس کے بعد پھر وہاں پر دکاندار وغیرہ جس طرح وہ بتاتے ہیں کہ سامنے آئے ہیں، لیکن وہاں پر مکان مالک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو بتاتے ہیں، ان کے دروازے پر جاتے ہیں تو اس وقت دروازے پر سب سے پہلے کون آتا ہے؟ ناصر ڈوگر آتا ہے، جس پہ سب سے زیادہ شک کیا جا رہا تھا، کیونکہ وہ بیان دے رہا تھا کہ وہ تو گروسری لینے گیا ہوا تھا، جس میں میں واضح کر دوں گا کہ وہ بھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب وہ دروازے پر آتے ہیں لوگ اس کو کہتے ہیں بھائی تمہارے بچوں کے رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میرے بچے تو گھر پر ہے ہی نہیں، میرے بچے تو ہے ہی نہیں، یہ نا مطلب جو شور مچا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، ہم نے خود اوپر ٹیرس سے دیکھے، وہاں پر پڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میرے بچے تو فلم دیکھنے گئے ہوئے ہیں۔ اسی دوران اس کی بیوی آتی ہے اور وہ چیختے چلاتے ہوئے کہتی ہے، اس کے منہ میں جھاگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کہتی ہے کہ یہ میرے بچے کھا گیا ہے، میرے بچوں کو بچا لیں، یہ میرے بچوں کو مار رہا ہے۔ جس کے بعد وہاں پر موجود لوگ، اور یہ جب نشاندہی کی جاتی ہے ٹیرس کی، تو وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر واقعی یہ خاتون بھی گر پڑتی ہے، اس کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے، اور وہاں پر تینوں بچے جن کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا تصویر بھی تھی، کپڑا چادر وغیرہ ڈھانپی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، جو یہ بیان دیتا ہے کہ میں تو گروسری لینے گیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے بعد جب پولیس کو بلایا جاتا ہے، پولیس آنے کے بعد وہ جب تفتیش کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بھائی تم کہاں تھے، وہ کہتا ہے میں گروسری لینے گیا ہوا تھا۔ وہ دراصل گروسری لینے اس وجہ سے کہتا ہے کہ جب یہ تمام معاملہ ہو رہا تھا وہ واقعی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا، اور وہ جب گھر پر آتا ہے، جو کہانی سمجھ لگ رہی ہے کہ گھر پر آتا ہے، تو یہ بلکہ بیان بھی دیتا ہے، پولیس کو کہتا ہے کہ اس نے چوہے مار ادویات میرے بچوں کو کھلائی ہیں اور آئس کریم میں ڈال کر کھلائی ہیں، جس کا فورینسک لیبارٹری والوں نے بھی مطلب یہ تصدیق کیا کہ وہاں سے آئس کریم کا کپ بھی ملا، اور وہاں پر ایک خالی کیپسول کا کھول بھی ملا ہے، جو آگے چل کر واضح کر دوں گا۔ تو اس کے اوپر وہ مطلب کہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں گروسری لینے گیا ہوا تھا، واپس آیا تو جب اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں، تو اس نے کہا میری فلانی سہیلی کے ساتھ فلانی اس کے ساتھ وہ فلم دیکھنے گیا ہوں میں۔
جس کی وجہ سے وہ جو ہے چپ ہو جاتا ہے. پھر اس کو بھی آئس کریم کا مطلب کہا جاتا ہے کھا لے. تو اسی دوران جو ہے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو کچھ اس کو فیڈ اس وقت تک کیا گیا ہوتا ہے وہ تو وہی ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے, اور اس وجہ سے یہ تضاد سامنے آ رہا تھا, میں یہ واضح کر دوں. بہرحال جمعہ کے روز پھر جب پولیس اس کے یہ متضاد بیانات مطلب دیکھتی ہے شروع میں تو یہی لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہمسائے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. ہفتے والے روز والد کو حراست میں لے کے جو ہے اس سے ابتدائی جو ہے بیانات جو تضاد ہوتے ہیں اس کی بنا پر جو ہے اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے. تو مطلب یہ جیسے کہتا ہے کہ میرے تو بچے گھر پر نہیں ہیں, میں مطلب وہ فلم دیکھنے گیا ہوں, اور پھر کہتا ہے کہ میں تو گروسری لینے گیا ہوا تھا. ان ساری وجوہات کی وجہ سے اس کو جو ہے اسی وقت حراست میں لے لیا جاتا ہے, اور بچوں کی اور اس کی بیوی کی جو ڈیڈ باڈی جو ہوتی ہے اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. اگلے روز جو ہے اس کو جو ہے مطلب کل کے روز جو ہے فرانزک لیبارٹری کے لوگ جو ہے وہاں جاتے ہیں اور باقی چیزیں وہاں پر جو ہے چیک کرتے ہیں, جہاں سے حلوہ ملتا ہے اور ساتھ میں چنے چاول بنے ہوئے ہوتے ہیں, کالے چنے اور سفید چاول بتائے جا رہے ہیں کہ وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, تھوڑا سا حلوے کا ان کو وہ ملتا ہے. تو وہ بھی اب فرانزک والے اپنے ساتھ لے گئے ہیں, سی سی ٹی وی وغیرہ ساتھ لے کے گئے ہیں, اس کی جانچ پڑتال ہونی ہے, ڈی این اے رپورٹ اور فرانزک رپورٹ آنی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں آنی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے اتوار کے دن اس سے جب تفتیش کی جاتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے رہا کر دیا گیا ہے. کیونکہ اتوار والے دن جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے, تو پھر یہ واضح طور پر یہی کہتا ہے جو میں نے پچھلے ویلوگ میں بھی بتایا کہ میری بیوی جو ہے وہ ذہنی مریضہ تھی, ہے جو 3 سے 4 سال سے شدید ڈپریشن کا شکار ہے, اور اس کی میڈیسن چل رہی تھی, لیکن پچھلے کوئی 6 ماہ سے اس نے میڈیسن کھانا بند کر دی تھی. اور میری بیوی نے جو ہے آئس کریم میں ڈال کر وہ زہر کی گولیاں جو ہے بچوں کو کھلائی اور خود بھی کھائی. اب جب سارا کچھ معاملہ ہوتا ہے تو اب پولیس جو ہے اس کی مزید تفتیش کے لیے جو ہے اس فیملی سے, جو لڑکی الینا ہے اس کے گھر والوں سے رابطہ کرتی ہے, ان کے بیانات وغیرہ لیتی ہے اور بہن کو بیانات لیتی ہے. اب وہ جو بیانات دیے ہیں انہوں نے وہ بالکل کیس کو جو ہے بالکل ختم کر کے رکھ دیا انہوں نے. بہرحال اس پہ جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اب اس کو جو ہے رہا کر دیا گیا ہے, ان تمام معلومات جو ہے لے کر اس سے پوچھ گچھ کر کے جو ہے جب اس سے کچھ نہیں ملا ناصر ڈوگر سے تو اس کو اب رہا کر دیا گیا ہے. لیکن دوسری طرف جو فیملی نے بیانات دیے ہیں وہ انتہائی چونکا دینے والے ہیں. انویسٹیگیشن پولیس نے خاتون الینا کی امریکہ اور کینیڈا میں مقیم سگی بہنوں سے فون پر رابطہ کر کے ان سے بیانات ریکارڈ کیے. دونوں بہنوں نے تصدیق کی ہے کہ الینا گزشتہ 3 سال سے شدید ذہنی عارضے یعنی کہ ڈپریشن کا شکار تھی. بہنوں کے مطابق پاکستان روانگی سے قبل جو ہے الینا نے بتایا تھا کہ اب ان کی طبیعت بہت بہتر ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے ادویات کی مقدار خود ہی کم یا بند کر دی ہے. اب یہ بیان جو ہے بالکل ناصر ڈوگر کی جو ان کے والد ہیں مطلب بچوں کے جو ہے اور ان کے شوہر تھے اس کی بات پر جو ہے پوری مہر ثبت کر رہا ہے, جو کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ نہیں والد نے قتل کیا ہے. تو اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہے اس سے تو اب واضح ہو گیا ہے کہ جو ہے مطلب کہ واقعی وہ ذہنی مریضہ تھی اور اسی نے کچھ کیا ہے. آپ لوگوں کا اس سارے معاملے پر کیا کہنا ہے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ یا پھر آپ پھر دوبارہ جو ہے پولیس پر شک کر رہے ہیں, ان کی نیت پر شک کر رہے ہیں کہ کہیں اس بندے نے جو ہے کہیں پیسے ویسے کھلا دیے اور جان بوجھ کر اس طرح کی کہانی اب جو ہے سامنے آ رہی ہیں؟ بہرحال آپ کی رائے جو ہے اس پہ ضرور چاہیے ہوگی. میں آگے چلتا ہوں. اب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو گھر سے ظاہر سی بات ہے کہ ڈپریشن کی کچھ ادویات بھی ملی ہے, ایک خالی کیپسول کا کھول بھی ملا ہے جو میں نے پچھلے ویلوگ پر بھی بتایا تھا, اب جنہیں ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا ہے. لیکن پولیس ابھی بھی حتمی فرانزک اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کا منتظر ہے. گھر میں واقعے کے روز جو ہے پکنے والے کھانے یعنی کہ حلوے چاول اور سالن کے نمونے لیبارٹری بھیجے گئے تاکہ زہر کی نوعیت کی جو ہے معلوم ہو سکے کہ کیا تھی. اچھا یہاں یہ واضح کر دوں کہ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے دوران جو ہے گھر میں کسی قسم کی زبردستی یا مزاحمت کے بھی کوئی شواہد نہیں ملے, مطلب کوئی ایسی توڑ پھوڑ نہیں تھی, کوئی کھڑکے سے نہیں آیا یا پھر ان کو کوئی زہر دیتے ہوئے کوئی زبردستی کی گئی ہو, وہاں پہ چیزیں ٹوٹی ہو, یا کوئی مطلب ان کے جسم وغیرہ پہ بھی کوئی اس طرح کے نشان وغیرہ ابھی تک جو ہے نہیں ملے. بظاہر جو ہے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. اب خاتون جو ہے ذہنی تناؤ کے باعث جو ہے بچوں کو جو ہے یہی لگ رہا ہے کہ اس نے خود بھی زہر کھایا ہے اور خودکشی کی ہے اور بچوں کو بھی زہر دیا ہے. لیکن پولیس قتل سمیت تمام پہلوؤں پر حتمی جو ہے فرانزک رپورٹ آنے کے بعد ہی کیس کے حتمی نتیجے پر پہنچے گی. اور اصل میں اب جب تک فرانزک رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی تب تک ظاہر سی بات ہے ہمیں پولیس کے اور باقی ان ذرائع سے جو خبریں مل رہی ہیں جو عینی شاہدین نے بتایا ہے ان کو لے کر جو آگے چلنا پڑے گا. اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو لگتا یہی ہے کہ ناصر ڈوگر اس وقت تک جو ہے بے قصور ہے, اور جو وہ بیان دے رہے تھے جس پر شک کیا جا رہا تھا وہ دراصل بیان اسی وجہ سے تھے جو میں نے آپ کو بیان کر دیے ہیں. آپ لوگوں کو اس سارے معاملے پر کیا لگتا ہے؟ کہ ابھی بھی لگتا ہے کہ ناصر ڈوگر جو ہے جو ان کے والد تھے بچوں کے جو ہے وہی بیوی کے اور 3 معصوم بچوں کے
قتل کے ذمہ دار ہیں اسی نے زہر دیا ہے، یا پھر بیوی نے صرف جو ہے اپنی ذہنی بیماری اور ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے، کوئی چھوٹے موٹے گھریلو تنازع کی وجہ سے جو ہے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔